پاکستانی حکومت نے یہ سرحد 10 دن تک بند رکھنے کے بعد کھولی۔ اس سے پہلے سرحد بند ہونے کی وجہ سے سڑک کنارے کھڑے ہوئے نیٹو کا سامان لے جانے والے درجنوں ٹینکرز کو نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس سرحد کو گزشتہ ہفتے اس وقت بند کیا گیا تھا جب ایک نیٹو ہیلی کاپٹر نے پاکستانی سرحد کے اندر 3 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ نے اس بات پر معافی مانگی اور کہا کہ امریکی پائلٹ غلطی سے پاکستانی فوجیوں کو جنگجو سمجھے جن کا وہ پیچھا کر رہے تھے۔ اس پر پاکستان کا رویہ سخت تھا کیونکہ موجودہ حکومت اپنی ساکھ بہتر کرنا چاہتی ہے، یہ کہتے ہیں مارون وین بام جن کا تعلق مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت سخت دباؤ میں ہے۔ فوج کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے عوام کی رائے صدر اور اب وزیر اعظم کے بھی سخت خلاف ہے، اور شاید وہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی ساکھ بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ان حملوں نے پاکستان اور امریکہ کے اتحاد میں تناؤ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، مگر امریکی محکمہ دفاع نے اس تناؤ اور اس کے ممکنہ اثرات کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اس سے افغانستان میں ہماری فوجوں کو تیل پہنچانے کی ہماری صلاحیت کسی بھی طرح متاثر نہیں ہوئی، اور ہمارے خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر یہ مستقبل میں بھی جاری رہے۔ ایک اندازے کے مطابق نیٹو افواج کا 80% غیر جنگی سامان پاکستان کے راستے افغانستان جاتا ہے۔ یہ سامان پہلے کراچی کی بندرگاہ پر پہنچایا جاتا ہے اور پھر اس میں سے زیادہ تر ٹرکوں کے ذریعے تورخم اور چمن کے ذریعے افغانستان منتقل کیا جاتا ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیزا کرٹس کہتی ہیں کہ پاکستان شاید امریکی حکومت کو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ افغانستان کی جنگ کے لیے اس کی حمایت کو غیر سنجیدہ نہ لیا جائے۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو پھر بھی ایک اتحادی کے طور پر کام کرنا چاہیے کیونکہ دوسری صورت میں اوباما انتظامیہ کو اپنا رویہ سخت کرنا پڑے گا۔ عالمی برادری کو زیادہ سنجیدہ ہونا پڑے گا اور صرف امداد دینے کے بجائے انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد فراہم نہیں کرتا تو اس سے سخت اقدامات کا سامنا کرنا ہوگا۔ گزشتہ بدھ کو وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی افواج اپنی سرحد کے اندر چھپے افغان طالبان اور القاعدہ سے براہ راست لڑائی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ مارون وین بام کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ طالبان پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں یا نہیں۔ آخرکار اس قسم کی حمایت پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی کیونکہ طالبان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ افغان جنگ کے دونوں اہم اتحادی امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اور مستقبل قریب میں ان کے تعلقات گزشتہ ہفتے جیسے سانحات سے متاثر نہیں ہوں گے۔ محمد عاطف، اردو VOA۔